12 महीनों में सबसे ऊंचा महीना, बोलो कौन सा महीना? रमजान। और यकीनन इतना प्यारा महीना कि जिस महीने के बारे में हमारे नबी इंतजार करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। ए अल्लाह रमजान तक पहुंचा दे, अल्लाह रमजान तक पहुंचा दे। आप भी आमीन कहो, अल्लाह हम सबको रमजान तक पहुंचा दे। और 12 महीने में नंबर 1 रमजान का महीना, क्योंकि पहले 10 दिन आते हैं, बोलो पहले 10 दिन आते हैं, अल्लाह की रहमतें बिछावर हो जाती है, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे 10 दिन आते हैं, अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम होते हैं। और आखिरी 10 दिन आते हैं, हमारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। खुद हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के पहले 10 दिन आएंगे, अल्लाह रहमतें लेकर आएगा। दूसरे 10 दिन आएंगे, अल्लाह मग़फ़िरतों के परवाने लेकर आएगा। और मेरे सारे भाई और बहनों साथ में कहो, आखिरी 10 दिन मिल जाए, हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आजाद कर देगा। तो मेरे प्यारों, सबसे ऊंचा महीना कौन सा? उसके बाद नंबर 2 पर कौन सा महीना आता है? शाबान। बोलो कौन सा महीना? जिसमें हम सब है माशाअल्लाह, शाबान। अच्छा, ये महीना शाबान अब तो इसका आखिरी मोड़ है, लेकिन हम में से किसको मालूम नहीं होगा शायद कि शाबान को शाबान क्यों कहते हैं। ये नाम डायरेक्ट हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, लेकिन शाबान को शाबान क्यों कहते हैं? शाबान के माने आते हैं फैलाना। बोलो शाबान के माने आते हैं, आवाज से, शाबान के माने आते हैं। यानी अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? मेरा बंदा शाबान महीना दिया है, तू अपने हाथों को फैलाएगा, मैं अपनी रहमतों को फैलाऊंगा। मेरा बंदा तू नदामत के आंसू रोएगा, आंसू बाद में आएंगे, उससे पहले मैं तुझे मग़फ़िरत अता कर दूंगा। तो मेरे प्यारों, बहुत प्यारा महीना शाबान महीना। अब चूंकि आप सब जमा है और सीरतुल नबी के वास्ते जमा है, तो ये समझ लो ये शाबान महीना हमारे नबी का महीना। बोलो शाबान महीना हमारे, और आने वाला रमज़ान महीना अल्लाह का महीना। बोलो आने वाला रमज़ान हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं असल बात पर आना चाहता हूँ। ये तो मैंने महीने के बारे में कह दिया, रमज़ान महीना अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, बोलो आमीन। और शाबान महीना भी अल्लाह इसकी बरकतें और रहमतें हमको नसीब फरमाए। इस वक्त मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे को नहीं मालूम उसमें आधा घंटा जाए, 1 घंटा जाए, 2 घंटा जाए। आप तैयार हो ना? बस आप दुआ करें कि मेरी आवाज़ खुलती जाए और मैं आपके सामने बात करता जाऊँ, बोलो आमीन। सिर्फ एक बात मुझे रखना कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए या नहीं गए? आवाज़ नहीं आ रही? अबे हमारे बेटे दिल खैराबादी ने कितना अच्छा माहौल बनाया था, आप फिर ठंडे ठंडे क्यों हो गए भाई? साथ में बोलो, एक साथ में बोलो, हमारे नबी मेराज पर गए? मैंने बोलो ना गए। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब, मेरे मुस्तफ़ा और मेरे मुर्तज़ा, आपको 7 आसमानों पर आना है, 7 आसमानों पर आना। आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को कहा, जिब्राइल आसमानों पर कैसे जाने का? और आज तक हम तो आसमानों पर गए नहीं, आसमान पर क्या होगा? अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा और मेरे मुस्तफ़ा आओ आसमान पर आ जाओ। हर नबी हर आसमान पर आपका इंतजार कर रहा है, हर नबी आपका इंतजार कर रहा है, आप आसमानों पर आ जाए। आप लोग एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान
आसमान पर पहुंचे, बहुत खूबसूरत नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 5वें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 6ठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी आसमान पर पहुंचे, 7वें आसमान पर पहुंचे, सैयदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हो गई। मैं पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने कितने आसमानों को पार किया? 7 आसमानों को पार किया। हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाया, अल्लाह, ऐ अल्लाह, ये मेरे पैदा करने वाले अल्लाह, मैंने 7 आसमानों को पार कर लिया। ऐ सुभान अल्लाह बोलना। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे मुस्तफ़ा अभी तो 7 आसमानों को पार किया है, 8 जन्नतों को पार करना है। अल्लाह ने जन्नतें कितनी बनाई? देखो कितनी बनाई। हमारे नबी को अल्लाह ने फरमाया 8 जन्नतों को पार करना, आप उंगलियों पर गिनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर 1 जन्नत को पार कर लिया, बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 2 जन्नतुल नईम को पार कर लिया, सुभान अल्लाह। हमारे नबी तीसरी जन्नत जन्नत आदम को पार कर लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 4 जन्नत सलाम को पार कर लिया। साथ में बोलेंगे सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत सलाम को पार कर लिया, जन्नत मुकामा को पार कर लिया, जन्नत मावा को पार कर लिया, जन्नत अदन को पार कर लिया, बल्कि मेरे प्यारों 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस को भी पार कर लिया। जन्नत भी पार हो गई, जन्नतुल नईम, जन्नत आदन, जन्नत सलाम और जन्नत मुकामा और जन्नत मावा और जन्नत फिरदौस। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी 8 जन्नतों को पार। जब 8 जन्नतों को पार कर लिया, सुनना, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं 8 जन्नत को पार कर लिया, अब कहाँ आना है? अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया ये दरख्त नजर आता? हाँ नजर आता। का ये दरख्त का नाम सिदरा है, इस दरख्त को पार करना है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरातिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों को पार कर लिया, बोलो सुभान अल्लाह। 8 जन्नतों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने सिदरा को भी, बोलो बोलो, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, एक बोर्ड लगा था। जब सिदरा को पार किया, कुरान करीम में पता चलता एक बोर्ड लगा जिस पर लिखा था अल मुंतहा, यानी यहाँ आसमान मुकम्मल हो गया, बोलो आसमान। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल को कहते, जिब्राइल अब मैं 7 आसमान 8 जन्नतों को पार किया, सिदरा को पार किया, यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है कि मुकम्मल हो गया। हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह से पूछो अब क्या करना। हमारे नबी ने अल्लाह से पूछा अल्लाह अब क्या करना? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा मेरे अर्श पर आना है, बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ पर आना है? अर्श पर। अर्श ये कपटिया वालों बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊं, अर्श के माने अल्लाह की ऑफिस, बोलो अल्लाह की। आपने मालदारों के ऑफिसों को देखा होगा, चलो यहाँ कपटिया में नहीं देखा होगा तो आपने कहीं कलकत्ता में देखा होगा, या चलो अगर कोई बम्बई गया वहाँ बड़े बड़े बिल्डरों की ऑफिसों को देखा होगा, या अगर चलो आप दुबई गए होंगे बड़े बड़े बुर्जों को देखा, जिसको देखकर हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है कि इतना बड़ा बुर्ज कैसा बना होगा जो आसमानों को छूता है और दरिया में से शुरू होता है, इतना बड़ा बुर्ज। हालांकि बनाने वाला इंसान, उसका आर्किटेक्ट इंसान, उसका डिजाइन करने वाला इंसान, उसके ऊपर ईंट और गारा लगाने वाला इंसान, उसके ऊपर सारी कारीगिरी करने वाला इंसान, जब इंसान इतना बड़ा बुर्ज बना सकता तो मेरे कपटिया वालों अल्लाह की कसम अल्लाह की ऑफिस कैसी होगी मेरे प्यार। और अल्लाह ने क्या फरमाया मेरे मुस्तफ़ा अब आपको कहाँ पर आना है? बोलो ना कहाँ पर आना है? अर्श, यानी अल्लाह की। तो हमारे नबी ने हज़रत जिब्राइल को कहा जिब्राइल बुला रहे, अर्श पर बुला रहे। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आपको बुला रहे, मुझे नहीं बुला रहे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान। तो हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल आप नहीं, अरे मुझे लेने तो मक्का मुकर्रमा में आप आए थे,
پورا سفر ہم نے ساتھ میں طے کیا اور راتوں رات سفر طے کیا، اور یہاں اگر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آؤں گا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہاں سے لے کر عرش تک یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں۔ بولو آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی، یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے، نوری فرشتے، جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ بولو جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے، اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی، خدا کی رونق، خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی۔ یہ صرف مقام محمد ہے، آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، بولو آپ کے بعد کوئی۔ ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بولو آواز نہیں آ رہی، بولو کہاں پہنچے؟ بھائی میری آواز بیٹھی، آپ کی بھی بیٹھی، آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے، دل خیر آبادی نے سب کی آواز بٹھا۔ ہمارے دل خیر آبادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی، شادی ہوئی آپ کی، بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، گھر میں بھی آپ پڑھتے نا، نظر بیوی سنتی؟ میں نے یہ سوال پوچھنا پڑتا کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ قاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو لمبے لمبے بیان کرتے ہو، ہاں گھر میں بیوی سنتی ہے؟ میں نے کہا میں سنتا ہوں۔ وہی حال ہے سب کا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ اب میں ابھی میرا بیان شروع کرنے جا رہا ہوں، یہاں تک تو میں نے مقدمہ بتایا، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے، آواز کے ساتھ بولو کہاں پر پہنچ گئے، اور پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا قرآن پاک کی آیت جو ڈائریکٹ ریلے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی عرش پر گئے، میرے ساتھ میں پڑھے جن کو یاد ہو۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع ساتھ میں بولے کہاں پر پہنچ گئے۔ بس اب بیان شروع ہو رہا ہے، جب عرش پر ہمارے نبی اور اللہ، بولو ہمارے نبی، ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف رب مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھو یہ پورے کپٹیا والے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالات پوچھے ہیں، بس وہ 5 سوالات کر کے میں یہاں سے چلا انشاءاللہ۔ بولو کتنے سوالات؟ کوئسچنز، یعنی ہمارے نبی سوال پوچھیں گے، جواب دینے والا کون؟ یعنی سوال مصطفیٰ کے اور جواب رب مصطفیٰ کے۔ اللہ کی قسم ان سوالوں سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوگا اور ان جوابات سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب سب سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اللہ آپ کی پرمیشن، آپ کی اجازت ہے، مجھے 5 سوالات پوچھنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو، آج پوچھتے جاؤ گے تمہارا رب جواب دیتا جائے گا۔ اب سب یاد رکھیں گے، کوئی بھولے گا نہیں۔ کتنے سوالات؟ بلکہ بیان کا عنوان ہے 5 questions، 5 سوالات، اسی کو لے کر ہم کو چلنا ہے۔ چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اے اللہ، آواز آ رہی نا میری آپ کو؟ ان سب کو آ رہی نا آواز؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، پہلا سوال، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا آپ نے جن کا نام حضرت ابراہیم، اے اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ یہ پہلا سوال، یا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ بھائی سب سبحان اللہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، اوہ میرے مصطفیٰ، تم مجھے پہلا سوال پوچھ رہے ہو کہ میں نے ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا، میری قسم میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ میں نے ان کے لیے آگ کو، یہ سب یاد رکھنا، میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نمرود شیطان نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا،
40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں. ساری قوم یہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم کا معاملہ مکمل ہو گیا, حضرت ابراہیم ختم ہو گئے, کیونکہ 40 دن اور 40 رات کوئی آگ میں رہے تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن آگ جیسے جیسے نیچے آتی گئی, دیکھنے والوں نے دیکھا, گزرنے والوں نے دیکھا, عورتوں نے دیکھا, مردوں نے دیکھا, بچوں نے دیکھا, غور سے آگ میں دیکھا, حضرت ابراہیم تو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بولو اور پھل کھا رہے ہیں, کبھی فروٹ کھا رہے, کبھی کچھ عجیب کھا رہے, سب جمع ہوتے گئے, مجمع جمتا گیا. 40 دن اور 40 رات کے بعد آگ بجھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے, سب نے مبارکبادی دی, اللہ کے نبی آج آپ جیت گئے, اللہ کے نبی آپ کو فتح مل گئی, آج نمرود ذلیل اور رسوا ہو گیا, آپ جیت گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے. سب نے کہا روتے کیوں؟ پھر جانا ہے. ارے کہاں جانا ہے؟ ارے بولو نا کہاں جانا ہے؟ آگ میں. سب نے کہا پھر آپ کو آگ میں جانا ہے؟ آگ میں ہم مبارکبادی دے رہے, آپ کو کنگریچولیشن کہہ رہے, اور آپ کو پھر آگ میں جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, سارے لوگوں سے کہا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا, تمہیں وہ آگ نظر آئی, میری آنکھوں سے دیکھو مجھے جنت کا باغ نظر آیا. اور اللہ نے بھی یہی فرمایا. پڑھیں گے میرے ساتھ میں, کون کون حافظ ہے بھائی؟ یا تو علماء کرام تو ہے ہی ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا, پارہ نمبر 17, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, ہم نے آسمانوں سے حکم دے دیا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو, بولو سب ساتھ میں بولیں گے, آگ کو جنت کا باغ بنا دیا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ آگ سے باہر آنے کے بعد کچھ اچھا نہیں لگتا. سب نے کہا کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ یہاں بھی تو کھانا ہے, یہاں پینا ہے, یہاں کپڑا ہے, یہاں بیوی ہے, بچے ہیں, آپ کو آگ سے باہر آنے کے بعد اچھا کیوں نہیں لگتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, کاش کوئی میرے دل کو جانا ہوتا. جب میں آگ میں تھا روزانہ صبح میں اللہ خود مجھے پوچھا کرتے تھے, ابراہیم تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ تمہیں پیاس تو نہیں لگی؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ اللہ کا مجھے سوال کرنا. خیر ہمارے نبی عرش پر گئے, پہلا سوال, اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. اللہ نے فرمایا, ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو. کتنے سوال ہو گئے؟ بچے کتنے ہیں؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دوسرا سوال, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ, اے اللہ, دوسرا سوال, آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا, او میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا, اے میرے مصطفیٰ, ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. سمندر میں, میرے پیاروں, ایسی تشکیل کسی نے نہیں کی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر تشکیل کرتے. اپنی پوری قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو اسرائیل. بولو قوم کا نام بنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ابھی ابھی پہاڑ سے آیا ہوں, اللہ سے بات کر کے آیا ہوں, اللہ کا حکم ہے, پوری قوم آج میرے ساتھ چلے گی اور راتوں رات چلے گی. مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, تمہارے گھر کے سامان بھی ہوں گے, برتن بھی ہوں گے, کپڑے بھی ہوں گے, زیورات بھی ہوں گے, سواری بھی ہوگی. آج راتوں رات ہم سب کو پار ہونا ہے. آپ کو معلوم ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا, حضرت موسیٰ نے جب یہ تشکیل کی تو ان کی قوم بنو اسرائیل 1 لاکھ کتنے تھے؟ یعنی ساتھ میں بولو کتنے تھے؟ آج ہم کو یہ مجمع دکھتا ہے تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھو کہ ظہر کے وقت میں تشکیل کی ہوگی اور رات کو عشاء کے بعد چلنا ہے, اور 1 لاکھ تیار ہو گئے, جس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی. اب ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے کپٹیا کی گلی ہوتی ہے, وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو کہا, میرے ساتھ میں چلو. تو تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, اتنے میں ایک آئے. اور آخر کا اللہ کے نبی سب الگ الگ گلی میں ہے,
اور اس زمانے کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون، اس کی پولیسیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اگر 1 لاکھ میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہم سب کی موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے جواب دیا، قدم بڑھاتے جاؤ، ہمارا کام قدم بڑھانا ہے، فرعون کی پولیس کو اندھا بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یعنی فرعون کی پولیس سامنے کھڑی اور یہ پورا کا پورا لشکر جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ بولو آگے کون ہے حضرت؟ پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بچے بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، برتن بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں۔ ایک میدان آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ آدھی رات کو ایک میدان آ گیا، اچھا اتنا لمبا چوڑا میدان آ گیا کہ 1 لاکھ جمع ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا بھائی سب لوگ جمع ہو گئے، بھائی سب لوگ جمع ہو گئے، کوئی باقی تو نہیں رہا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کسی کا سامان کچھ نقصان تو نہیں ہوا۔ سب طرف سے آواز آئی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آگے بڑھتے جائیں، ہم آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے۔ کتنے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا، ایک موڑ پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ اب سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا راستہ بھول گئے۔ بولو راستہ؟ بتاؤ 1 لاکھ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی یہاں 2-4 کھڑے تھے تو کیا پیچھے سے دھما دھمی شروع ہو گئی، وہاں تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو سب نے کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ راستہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ غصے نہ ہو، ہم یہ راستے پر چلتے ہیں، رائٹ والا راستہ لے لیں گے۔ اب آگے حضرت موسیٰ، پیچھے 1 لاکھ مرد، عورتیں، بچے، سواریاں، اور سواریوں پر کپڑے، برتن، زیورات، اور چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے۔ کچھ سمے تک چلے ہوں گے، سامنے دریا آ گیا۔ ارے بولو سامنے، بالکل موج مارتا، تھپیڑے مارتا سمندر آ گیا۔ اب وہ جو 1 لاکھ تھے کہنے لگے اللہ کے نبی کہا سوئمنگ، ارے سمجھے سوئمنگ یعنی تیرنے کا۔ بچے ہمارے ساتھ، دودھ پیتے بچے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتیں، بوڑھی عورتیں، اب کہاں لے کر آئے؟ یہ تو راستہ پورا کا پورا دریا ہے، سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سر پر ہاتھ رکھا، کہا وہاں جو راستہ بھولے تھے نا وہ صحیح میں بھول گئے تھے، چلو واپس یو ٹرن لے لو۔ اب کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ یوں مارا نے یو ٹرن لے لیا، 1 لاکھ کا مجمع ہے۔ سب نے کہا یو ٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اب واپس مڑے، واپس چلے۔ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ابھی تو بات ہو رہی کہ پیچھے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے، اتنا غبار اڑ رہا ہے، اتنی مٹی اڑ رہی ہے۔ پتا چلا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، فرعون بھی آ رہا ہے اور اس کے گھوڑے پر آ رہا ہے، اور اس کا پورا لشکر گھوڑوں پر آ رہا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے۔ اب 1 لاکھ نے کہا اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے؟ سامنے بھی موت اور پیچھے بھی، بھائی آگے جائے تو سمندر ہے، مرنا، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بوٹی بوٹی کر دے گا۔ کسی نے تو آ کر کہا اللہ کے نبی ہم وہی اچھے نہیں تھے، ہم اپنے گھر میں تھے، ارے فرعون ظلم کرتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، ہماری ماں بہنوں کو ستاتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، مگر یہ کیسا مرحلہ کہ آگے بھی موت اور پیچھے بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے، کہا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، اے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے پیار سے جواب دیا، ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی، بعض روایت میں لکڑی چھوٹی سی، بعض روایت میں بڑا ڈنڈا، خیر عربی میں کہتے ہیں عصا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو کہا سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ کیسے سمندر پہ مارو؟ ارے یہ لکڑی ہوگی، یہ ڈنڈا ہوگا، سمندر پہ ماروں گا، ڈھک سے آواز آئے گی، پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کیا اپنا توکل یاد نہیں رہا؟ کیا بھروسہ یاد نہیں رہا؟ ارے لکڑی عصا کو سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا۔